اتنی برکتوں والا مہینہ، اتنی شانوں والا مہینہ ماہ رمضان۔ میرے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا شعبان میرا مہینہ ہے، رمضان میرے رب کا مہینہ ہے۔ آپ نے کچھ باتوں کا بڑا ہی خیال رکھنا ہے۔ ایک تو آپ نے کوشش کرنی ہے نمازیں ذوق کے ساتھ پڑھی جائیں، یعنی ایک ہے کہ وہ ٹانگیں نہیں اٹھ رہی، اب تراویح کا ٹائم ہو، نہ اس میں کجی ہے، اس میں تھوڑا سا نا ذوق کی کمزوری ہے۔ اٹھنا ہے تو شوق سے اٹھنا ہے، بھاگ کے اٹھنا ہے۔ آپ نے مسجد کے ساتھ دلچسپی پیدا کرنی ہے، کوشش کرنی ہے مسجد کی صفائی بھی رمضان میں ہمارے ہی سے ہی آئے، اپنے اپنے علاقوں کی مساجد کی صفائی، نماز شوق سے پڑھنی ہے، شوق سے۔ آپ نے رمضان المبارک میں کوشش کرنی ہے کہ آپ یہ کہیں کہ زیادہ سے زیادہ میں نہ دوسروں کو نواز سکوں، میں نہ چپکے سے پہنچوں کسی غریب تک، خود سے جاؤں اور رمضان سے پہلے جاؤں، تاکہ وہ پہلا روزہ جو اس نے رکھنا ہے نا وہ اسی لنگر سے رکھے جو میرے حصے میں آئے، اور اس کو اپنا موسم سمجھیں جس کی وجہ سے اللہ آپ کو ثواب دے رہا ہے، اس کو موسم سمجھیں جس کی وجہ سے اجر مل رہا ہے۔ اور کوشش کریں کسی کو کپڑا جوڑا سوٹ دینا ہے، کسی طالب علم کو، امام مسجد کو، کسی غریب کو، کسی بوڑھی اماں کو، اپنے کسی چچا کو، اپنے دادا کو تحفہ دینا ہے تو وہ بھی شروع رمضان میں دے، تاکہ وہ آسانی سے سلا لے، سلا کے پہن لے۔ رمضان میں ہم نے قرآن پاک سے پیار کرنا ہے، قرآن پاک سے پیار کرنا ہے، صبح بھی تلاوت، دوپہر بھی تلاوت، بچوں کو ذوق دلانا ہے، شوق دلانا ہے۔ ہم نے قرآن مجید رمضان شریف میں تراویح میں ذوق سے سننا ہے، کھڑے ہونا ہے۔ پھر رمضان المبارک کے اندر احساس ہم نے بہت زیادہ پیدا کرنا ہے، ہم نے دیکھنا ہے کہ میں کس جگہ میری ضرورت ہے، میں کس طرح کر کے کام آ سکتا ہوں، وہاں اپنی خدمات کو پیش کرنا ہے۔ پھر اس سے آگے آپ بڑھیں گے۔ رمضان شریف کے اندر سحری میں اٹھنا تو ہے نا جی، دہی لینے بھی جانا پڑتا ہے، دودھ لینے بھی کئی دفعہ جانا پڑتا ہے، تو اٹھنا تو ہے۔ تو ایسا نہ کریں کہ 10 منٹ پہلے اٹھیں، اٹھ کے پہلے تہجد کی نماز پڑھیں، وہ نماز جس کے بارے میں میرے نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا جب بندہ تہجد کے لیے کھڑا ہوتا ہے تو رب اسے دیکھ کے مسکراتا ہے جو اس کی شان کے لائق۔ باقی نمازوں پہ ثواب ہو رہا ہے، تہجد کے وقت اللہ مسکرا رہا ہے۔ اور حضور فرماتے ہیں اگر جوان آدمی تہجد کے لیے اٹھے تو رب فرشتوں کے سامنے فخر فرماتا ہے۔ تو تہجد کی نماز ہر روز موقع ہونا ہے، اٹھنا ہی اٹھنا ہے، شہری کے لیے تو اٹھنا ہی ہے، تو وہی وقت تہجد کا ہے، خوب تہجد کی نماز پڑھنی۔ ایک چیز آپ نے نا پورا رمضان استعمال نہیں کرنی، وہ غصہ ہے۔ سارے روزے نا یعنی بالکل عین افطاری کے وقت بھی کوئی بندہ غلط بات برداشت، کون سی بات کرنی ہوتی ہے، صحیح کہ غلط ہے؟ صحیح کو تو برداشت کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہوتی، برداشت کرنی غلط بات ہوتی ہے، اس کو سہنا ہے، اسے کہنا یار روزے ہیں، رب کی رحمت برس رہی ہے، جا میں نے تجھے اللہ کی رضا کے لیے معاف کیا۔ اور ذہن میں حدیث رکھنی ہے کہ حضور نے فرمایا تو رب کے بندوں کو معاف کر، اللہ تجھے معاف فرمائے گا۔ رمضان شریف میں اور سعادت کے ساتھ اور پیار کے ساتھ، اور غیبت نہیں کرنی کسی کی بھی، کسی ادارے کی نہیں، کسی بندے کی نہیں، غیبت نہیں کرنی۔ آپ کو حدیث میں ملے گا کہ نبی پاک علیہ السلام نے کچھ بیویوں سے کہا تھا کہ تم نے تو روزہ توڑ دیا ہے اور تم نے حلال کے ساتھ رکھا تھا، حرام کے ساتھ توڑ دیا۔ یا رسول اللہ کس طرح؟ فرمایا غیبت نہیں کی تم نے، مردہ بھائی کا گوشت نہیں کھایا، یہ بہت بڑا جرم ہے، اس سے بچنا ہے۔ موبائل کم استعمال کرنا ہے، اور مہربانی کریں کم خبریں دیکھیں، جو خبریں عورتیں پڑھتی ہیں ان خبروں سے بھی پرہیز کریں۔ کوئی ہم نے بڑا سال 11 مہینے سیاسی تبصرے کر لیے، کیا انقلاب آیا پھر ملک میں؟ تو رمضان کا مہینہ سیاسی تبصرے رہنے دیں، زیادہ وقت مسجد میں گزاریں، زیادہ وقت اللہ کے گھر میں گزاریں، زیادہ ٹائم آپ تلاوت قرآن پاک میں، استغفار میں، درود شریف میں گزاریں، ایک دوسرے کے ساتھ پیار کریں، ایک دوسرے کے کام آئیں۔ اے خالق کائنات، آئندہ جمعہ رمضان میں آنے والا ہے، اللہ امت کی خیر فرمانا، کشمیر کے مظلوموں کی خیر کرنا، برما کے مجبوروں کی خیر کرنا۔ پاکستان تیرے نبی پاک علیہ السلام کے نام پر، کلمے کے نام پر بنایا گیا وطن ہے، اللہ اس میں دین کا جھنڈا نافذ فرما دے، اس وطن عزیز کو قیامت کی صبح تک قائم فرمانا، اور اللہ ہم سب کو بھائی چارے سے، پیار سے، محبت سے، ایک دوسرے کے احساس میں زندہ رکھنا۔ اس ماہ مقدس میں تو جن لوگوں کو معاف کرے گا ہم سب کے نام بھی اس میں شامل فرما۔
قرآن مجید سورہ بقرہ اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، اے ایمان والو تم پر روزے فرض کیے گئے، کما کتب علی الذین من قبلکم، اسی طرح جس طرح تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیے گئے تھے، لعلکم تتقون، تاکہ تم پرہیزگار ہو جاؤ، متقی ہو جاؤ، اللہ سے ڈرنے والے بن جاؤ، گناہوں سے بچنے والے بن جاؤ، اپنی زندگی کو رب رسول کے احکامات کی روشنی میں گزارنے والے بن جاؤ۔ روزہ ایک پریکٹس ہے، ایک مجاہدہ ہے، ایک جد و جہد ہے۔ جد و جہد کس چیز کی؟ اللہ کی رضا کے مطابق اپنے آپ کو ڈھالنے کی جد و جہد ہے۔ صوم کا لغوی معنی ہوتا ہے رک جانا۔ حلال رزق سامنے پڑا ہے، حلال مشروب سامنے پڑا ہے، حلال رشتہ بیوی کا موجود ہے، لیکن ان سب چیزوں سے حالت روزہ میں رکنا، اللہ کی رضا کے لیے رکنا، اس کا نام روزہ ہے۔ صوم کا معنی رکنے کے ہیں، پرہیز کرنے کے ہیں، بچنے کے ہیں۔ ہر چیز موجود ہے لیکن اللہ کا حکم نہیں ہے تو لہٰذا کھا نہیں سکتے۔ تو رب فرماتے جب جائز چیزیں تو میری مرضی کے بغیر میرے حکم کے نہیں کھا سکتا، تو نے رکنا ہے تو حرام کیسے کھا لیتا ہے؟ جائز چیز کے لیے تجھے حکم ہے، میں کہوں تو کھائے گا، میں کہوں تو نہیں کھائے گا۔ میں نے حکم دے دیا جائز ہے، روٹی ہے، کھانا ہے، گوشت ہے، تیری فریج میں پڑا سارا کچھ، تو با اختیار ہے، منہ میں دانت بھی ہیں، ہضم کرنے کو ہاضمہ بھی ہے، بھوک کی شدت بھی ہے، پر میری اجازت کے بغیر تو کھا سکتا۔ روزہ رکھ لیا، اب تجھے حکم نہیں کہ تو کھائے، جب جائز چیز میری مرضی کے بغیر نہیں کھا سکتا تو ناجائز کیسے کھائے گا؟ میرے نبی پاک علیہ السلام نے اپنے خوبصورت الفاظ کے اندر اس مفہوم کو بیان فرمایا۔ محبوب پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے جس نے جھوٹ نہیں چھوڑا، غیبت نہیں چھوڑی، برائی نہیں چھوڑی، اللہ کو اس کے بھوکے پیاسے رہنے کی کوئی ضرورت نہیں۔ وہ کاہے کا رکا ہے؟ جب کوئی کام تو اس نے اللہ کی رضا والا کیا نہیں۔ روزہ رکھ کے دغا کر رہا ہے، روزہ رکھ کے جھوٹ بول رہا ہے، روزہ رکھ کے کم ماپ رہا ہے، تول رہا ہے، دھوکہ دے رہا ہے، رشوت لے رہا ہے، فراڈ کر رہا ہے، حرام کا مال اکٹھا کر کے کہتا ہے اس میں سے چلو 10 دیگیں بھی پکا دیں گے۔ وہ بھائی جو کام اللہ نے تجھے کرنے کو حکم دیا تھا، جب تو وہ بجا ہی نہیں لا رہا، مقصد روزہ ہی تو حاصل لعلکم تتقون۔ روزے کا مقصد یہ ہے کہ تو پرہیزگار ہو جائے۔ میرے نبی پاک علیہ السلام کی بارگاہ عالی مرتبت میں 2 عورتیں آئیں، یہ چیزیں کھا لو، کہنے لگی محبوبہ ہم نے روزہ رکھا ہوا ہے۔ فرمایا نہیں تمہارا تو روزہ نہیں ہے، حضور رکھا ہوا ہے روزہ، سحری سے لے کر اب تک کچھ نہیں کھایا، شام تک بھی نہیں کھائیں گی۔ محبوب نے فرمایا ذرا کہہ تو کرو، الٹی تو کرو۔ کہہ کی تو ان کے حلق سے خون بھی نکلا اور گوشت کے لوتھڑے بھی نکلے، پھوٹیاں بھی نکلی۔ نبی پاک نے فرمایا وہاں بیٹھ کے تم نے اپنے جاننے والوں کی غیبت نہیں کی، چغلی نہیں کھائی؟ خاموش ہو گئیں، گردنیں جھک گئیں۔ نبی پاک نے فرمایا تم نے قرآن نہیں پڑھا کہ جو اپنے بھائی کی غیبت کرتا ہے وہ مردہ بھائی کا گوشت کھاتا ہے؟ تو گوشت کھا کے بھی تمہارا روزہ رہ گیا ہے۔ کس طرح کا روزہ ہے کہ صاحب روزہ رکھ کے نہ رکھنے والوں پہ تنقید کر رہے ہیں۔ تراویاں پڑھ کے نکلے ہیں تو کہتے ہیں میں اکیلا ہی نیک ہوں، باقی تو محلے میں کوئی پڑھتا ہی نہیں۔ یہ کیسا تیرا روزہ ہے کہ تو روزہ رکھ کے تو اس کے مقصد کو نہیں سمجھا؟ لعلکم تتقون۔ روزہ دار تو وہ ہے کہ روزہ رکھا ہوا ہے، کھانے بھی سے رکا ہے، پینے سے بھی رکا ہے، عمل زوجیہ سے بھی رکا ہے، پھر وہ جھوٹ سے بھی رکے، غیبت سے بھی رکے، بدنگاہی سے بھی رکے، حرام خواری سے بھی رکے ساری چیزوں سے۔ شغوف إلى ربه أحب رضاه أحب لقاه يظل يجيء إلى ربوة قرار ويسمو ذا مرتضى فلا لهو يثنيه عن سيره
ليال تغشى